بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت کو پیپلز پارٹی نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے اور پی ٹی آئی والے تو پہلے ہی حکومت کے خلاف تھے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے مزاحمتی جنگ کا بھی اعلان کر دیا۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک، یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے جب کوئی 7 کے قریب آرڈیننس میں مزید 120 دن کی توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیے، تو جس پر پی ٹی آئی کے اراکین جو سنی اتحاد کے نام سے وہاں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے تو بڑی بھرپور مزاحمت کی، اس کا آگے جا کے میں بات کرتا ہوں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے شہباز حکومت کو اچانک بڑا جھٹکا دے دیا۔ اجلاس میں جب آرڈیننس کو پاس کرانے کا 120 دن کا توسیع دینے کا مرحلہ آیا، تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ اور سید نوید قمر نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ دونوں نے موقف اختیار کیا کہ اگر آرڈیننسی کے تحت اس کو ملک کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کو چلانا ہے، تو پھر یہاں پہ منتخب ہو کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو ہے اس سے بہتر ہے کہ پھر پارلیمنٹ کو تالے لگائے جائیں۔ اب یہ پیپلز پارٹی والوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے تو حکومتی اراکین کے اور خاص طور پہ جو اگلی بینچز میں وزراء بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں کھل گئی، اور پیپلز پارٹی کی اس رویے کو اور اس کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے وزراء اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے تمام وزراء اور اراکین جو ہے ایک پریشانی کے عالم میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں تک باتیں ہو گئی کہ اگر اس طرح کا یہ اپوزیشن کے بعد اگر حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کا یہ رویہ رہتا ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ مطلب یہاں تک کہ اب یہ سب چیزیں راہداری میں، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے ایک رویہ بھی ان کو حکومت کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایسے آرڈیننس کا یا ایسے قانون سازی کا عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کوئی عوام کے خلاف ہو، مفادات کے خلاف ہو۔ ناظرین، جو آرڈیننس کی میں بات کہہ رہا ہوں تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے اراکین عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر نے جو ہے وہاں پہ اس کی بھرپور مخالفت کی ہے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو ساتھ میں جب اجلاس کے بعد اسد کیسر اور دیگر نے حکومت کے خلاف مزاحمتی جنگ کا اعلان کیا کہ یہ مختصر ویڈیو سنے پھر بات کرتا ہوں۔ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے۔ there is a long way to go۔ ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا۔ وہ دن قریب ہے جب خلق خدا۔ اب ناظرین، یہ جو اپنے ان کی میڈیا ٹاک مزاحمت کی ان لوگوں نے بات کی ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی والے جو ہے ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر تو مزاحمت کریں گے ہی کریں گے، لیکن اب پارلیمنٹ کے باہر بھی جو ہے نا جو مزاحمت کا اعلان کیا، اور ان کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ جو اب اس پارلیمنٹ کو جوائنٹ سٹنگ اجلاس ہوگا، مطلب دونوں ہاؤسز کا، نیشنل اسمبلی اور سینیٹ پاکستان، تو امکان تو یہ ہے کہ عید کے بعد ہوگا، جس کو صدر آصف زرداری پہلا خطاب کرنے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم صدر کا راستہ روکیں گے۔ تو میں یہاں پہ مختصراً آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں آصف زرداری کو پہلی مرتبہ جو ہے نا اپوزیشن کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ماضی میں جب وہ 2008 میں منتخب ہوئے تھے، 5 سال صدر رہے تھے، اس وقت اپوزیشن میں مسلم لیگ نون ہوتی تھی تو کوئی مزاحمت نہیں کرتے تھے۔
جبکہ اس سے پہلے جب غلام شاہ خان کی حکم کے دور میں یا فاروق لغاری کے دور میں جب دونوں صدور تھے تو پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کی قیادت میں اس وقت غلام شاہ کے خلاف گو بابا گو کے نعرے اور پھر مسلم لیگ نون نے گو لغاری گو کے نعرے لگائے تھے. تو کیا اب اس بات کے امکانات ہیں کہ اگلا جو پارلیمنٹ کا جو نیا جوائنٹ سٹنگ کا پہلا اجلاس ہوگا جس کو آصف علی زرداری صدر کی حیثیت سے خطاب کریں گے کیونکہ وہ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو، تو وہاں پہ کیا ایک مرتبہ پھر یہی نعرہ لگے گا کہ گو زرداری گو؟ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنا تجزیہ بات چیت اور پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.